پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یعنی جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے حالات پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ حضور کہتے ہیں کہ وہ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے حالات پوچھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہاں سے پلٹ آئے۔ یعنی ہم کسی کی خبرگیری کرنے کے لیے اس کے حالات پوچھنے کے لیے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب تک وہاں پر ہے تو گویا کہ ایسے جیسا کہ جنت کے باغ میں ہے، اور جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو گویا کہ ایسے جیسے کہ جنت کے باغ سے نکل گیا۔ اب اس کا مطلب کیا کہ جنت کے باغ میں ہے، یعنی وہ ایک ایسے راستے پر ہے جو راستہ اسے جنت تک لے جائے گا۔ تو معلوم چلا کہ مسلمان کی خبرگیری اس کے حالات پوچھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک۔ یعنی اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری خبرگیری نہیں کی۔ قالا، تو بندہ کہے گا، اے میرے رب کیف اعودک، میں تیری عیادت کیسے کرتا ہوں، تو تو سارے جہان کا پالنے والا، تو تو تمام عالم کا رب ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا۔ قالا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اما علمت، کیا تجھے خبر نہیں، ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، حضور فرماتے ہیں کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو ضرور مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کی عیادت کرنے کو اپنی عیادت کرنا کہا ہے۔ کہا نا اللہ رب العزت نے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو کہے گا بندہ رب تو تمام عالم کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا رب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہوں، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نہیں بلکہ میرا بندہ جو تھا نا وہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کے حالات پوچھتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ اور اللہ رب العزت پھر فرمائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قالا، تو بندہ کہے گا، یا ربی، اے میرے رب کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، اور تو تمام عالم کا رب ہے۔ قالا، اللہ رب العزت فرمائے گا، اما علمت، کیا تجھے خبر نہیں، انہ استطعمک عبدی فلان، کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اما علمت، کیا تو جانتا ہے، انک لو اطعمتہ، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، لوجدت ذلک عندی، تو ضرور اس چیز کو میرے پاس پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کیا ارشاد فرمایا کہ یعنی اپنے بندے کے کھانا کھلانے کو اپنے کھانا کھلانے کو کہا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم، اے ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تجھ سے سیراب ہونا چاہا تھا لیکن تو نے مجھے سیراب نہیں کیا۔ قالا، بندہ کہے گا، یا ربی، اے میرے رب کیف اسقیک،
میں تجھے کیسے سیراب کر سکتا ہوں؟ وانت رب العالمین، اور تو تمام عالم کا رب ہے۔ قال، اللہ رب العزت فرمائے گا، استسقاک عبدی فلان، کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تجھ سے سیراب ہونا چاہا، فلم تستحی، لیکن تو نے اس کو سیراب نہیں کیا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ، اگر تو اس کو سیراب کرتا، پانی پلاتا، وجدت ذلک عندی، تو ضرور تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں ایک جو بہت ضرور سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے کا ذکر کیا اور پانی کا ذکر کیا اور ایک بیماری کا ذکر کیا، لیکن ان تین چیزوں میں سے جو بیماری کا ذکر ہے نا، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی خبرگیری کرنے کے لیے، اس کے حالات پوچھنے کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، یہ کہا مجھے بھی وہاں پاتا۔ لیکن جب کھانا کھلانے کی اور پانی پلانے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اس کو میرے پاس پاتا، یعنی تو کل قیامت کے دن اس کھانا کھلانے کا، اس پانی پلانے کا ثواب پاتا۔ لیکن بیمار کے بارے میں کہا کہ تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کے حالات پوچھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ یعنی کسی غریب، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے اور کسی پیاسے کو پانی پلانے سے بھی افضل اور اعلیٰ کسی بیمار مسلمان کی خبرگیری کرنا اور اس کے حالات پوچھنا ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو سماعت کر لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعرابی، ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وکان اذا دخل علی مریض یعودہ قال، اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی بیمار کے پاس اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو حضور فرماتے لا بأس، کوئی ڈر والی بات نہیں ہے، تم بیمار ہو، تمہیں بیماری ہے تو یہ ڈرنے والی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ تو پاکی ہے، تو صفائی ہے، یعنی یہ جو بیماری ہے نا یہ تو تمہارے گناہوں کو صاف کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتی ہیں۔ تو جب حضور کی عادت کریمہ تھی فقال لہو، تو حضور نے بھی اس اعرابی سے کہا لا بأس، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ تو گناہوں کی صفائی ہے۔ قالا، تو اس دیہاتی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، بل حما تفور علی شیخ کبیر، بلکہ ایک بڑے شیخ پر، بڑے بزرگ پر بخار جوش مار رہا ہے، تزیر القبور، وہ قبریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، یعنی یہ تو ایسی بیماری ہے جو قبر تک پہنچانے والی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے ہی صحیح، یعنی اب وہ بندہ جو تھا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تو چاہے۔ تو معلوم چلا کہ بیماری ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہوں، کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔